آج ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی حیثیت، پولیٹیکل اسٹیٹس آف مسلمس ان انڈیا، اس تعلق سے ہم بات کریں گے کہ مسلمان ہندوستان کی دوسری بڑی اکثریت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور مسلمانوں کو جو سیاسی حیثیت دی گئی ہے وہ انتہائی ناقابل بیان ہے۔ دستور ہند تو برابری کا اعلان کرتا ہے شہریوں میں، لیکن سیاسی طور پر مسلمانوں کو جو استحصال میں رکھا گیا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ کانگریس نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ہی کام کیا، لیکن مسلمان کبھی بھی کانگریس کی پالیسی سے اور کانگریس کے کارناموں سے کانگریس کے بارے میں جان نہیں سکے، اور کانگریس نے صرف مسلمانوں کو زبانی طور پر اپیزنگ کرتے ہوئے اور زبانی وعدے کرتے ہوئے ہمیشہ ووٹ بینک کی طرح استعمال کیا، اور پھر ملک میں دوسری بھی سیاسی پارٹیاں قائم ہوئیں، اور اس میں سیکولر پارٹیوں کے نام سے جو پارٹیاں قائم ہوئیں وہاں پر بھی مسلمانوں کی نمائندگی اس طرح ہو گئی کہ مسلمان صرف ووٹ دینے کے لیے ہی رہ گئے، اور جو مسلمانوں میں لیڈرشپ کو ابھاری گئی وہ لیڈرشپ صرف انتہائی جاہل اور ان پڑھ اور مسلمانوں میں بالکل پسماندہ جو لوگ تھے اور تعلیم سے ہمکنار نہیں تھے، ایسے لوگوں کو یہ سیاسی جماعتیں نوکروں کی حیثیت دے کر ابھاری، اور پھر اقتدار میں آنے کے بعد میں ایک آدھ عہدہ دے کر خوش کر دیا تاکہ ان کی خدمت کرتے رہیں اور ان کی جی حضوری کرتے رہیں، اور جو بھی مسلمانوں کے نامزد عہدیجات ہوتے ہیں وہاں پر بھی ایسے جاہل لوگوں کو تقرر کیا، اور پھر ان کے ذریعے ساری قوم کا استحصال کیا گیا۔ اور یہ لوگ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں میں انٹلیکچوئلس کے ہاتھوں میں لیڈرشپ آئے اور پھر یہ لوگ مسلمان قوم کے لیے کچھ کام کر سکیں۔ یہ سیکولر جماعتیں اور یہ نام نہاد خاندانی نظام چلانے والی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ مسلمانوں میں جو ان پڑھ لیڈرشپ ہے ان کو ابھاریں اور ان کو عہدے دیں، اور ان کے ذریعے مسلمانوں کو دبا کر رکھیں، کیونکہ یہ ان پڑھوں کا دماغ ہمیشہ بند رہتا ہے، اور ان کے بند دماغ سے یہ سیاسی آقا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر قوم کو ہی نقصان کرتے ہیں، اور اس کا ہم سب آج کل مشاہدہ کر رہے ہیں، اور جو ایکسپیرئنس ہو رہا ہے وہ کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے، اور جو مسلمان قوم کو پسماندہ بنا دیا جا رہا ہے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے جو قائدین کو چنا جا رہا ہے وہ قائدین ان پڑھ اور دانشور نہیں ہیں، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اسی لیے مسلمان قوم جو حالات سے دوچار ہو رہی ہے اور ملک کے جو ترقی میں برابر کا حصہ ملنا چاہیے وہ حصہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ سیاسی خاندانی نظام چلانے والی پارٹیوں کا یہ پالیسی میٹر ہے، اور اس پالیسی میٹر کو ہماری قوم سمجھ نہیں سکتی ہے اور صرف سیکولرزم کے نام پر ووٹ دے دیتی ہے، اور اس کے بعد قوم کی تباہی ہوتی رہتی ہے، اور پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، اور ایک آدھ ان پڑھ کو اگر ایک آدھ عہدہ مل جاتا ہے وہ کیونکہ نام اس کا مسلمان ہوتا ہے، نہ تو وہ اسلام سے واقفیت رکھتا ہے، نہ وہ تعلیم کے میدان میں کبھی سرخرو رہا ہے، نہ وہ انٹلیکچوئل ہوتا ہے، صرف وہ
کسی کام کا نہیں ہوتا سوائے آقاؤں کی خدمت کرتے رہنے اور جی حضوری کرتے رہنے کی اس کی عادت ہوتی ہے، اور ایسی عادت والے کو ہی عہدے دیے جاتے ہیں اور پھر مسلمان قوم کا استحصال کیا جاتا ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے، مسلمان اگر جب تک تعلیم یافتہ قائدین کو آگے نہیں بڑھاتے اور انٹلیکچوئلس کو سیاست میں آگے نہیں بڑھاتے، اس وقت تک اس ملک میں مسلمانوں کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ اور مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو سیکولرزم کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں وہ کس حد تک دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس دھوکے کا شکار مسلمان کب تک ہوتے رہیں گے۔ پہلے یہ بغور مشاہدہ کرنا چاہیے اور اس کے بعد سیاسی فیصلے کرنا چاہیے۔ آج میں بات ختم کرتا ہوں۔